ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے میں ادنا سا طالب علم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے کما حق ہو ان سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال ہے اس محرم کے سلسلہ کے حوالہ سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ یعنی سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی وضاحت کی کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا گیا ہے تو مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، وہ 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت کے اعتبار سے اس طرح ان کی ترتیب ہے۔ اور اسلامی مہینہ جو 12 مہینوں کی ترتیب سے یہ بنتے ہیں تو ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے اور رجب 7واں مہینہ ہے۔ گویا کہ 3 مہینے پے در پے ہیں اور اس کے بعد 1 مہینہ درمیان میں 7واں ہے، تو کل 4 مہینے حرمت والے ہو گئے اور کل تعداد 12 ہے، ان میں سے حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں گویا کہ 4 تعداد ہوئی حرمت والے مہینوں کی، کل تعداد 12 ہے، اور ان میں سے شروع سے لے کے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا ہے تب سے لے کے 4 اس میں حرمت والے ہیں۔ تو دوسرا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کی وجہ تسمیہ یا کچھ پس منظر، کچھ تعارف پیش کر دیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذوالقعدہ۔ تو ذوالقعدہ کا معنی ہے یعنی ذوالقعدہ بیٹھ جانے کے معنی میں کہ اس مہینے میں عرب لڑائی جھگڑے سے، سفر سے بیٹھ جایا کرتے، رک جایا کرتے، جنگ و جدال سے رک جایا کرتے۔ تو گویا کہ بیٹھ جانا، جنگ و جدال سے رک جانا، تو اس طرف نسبت ہے ذوالقعدہ کی۔ اور ذوالحجہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کی طرف نسبت ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں میں یعنی حج کا مہینہ بھی، حج سے پہلے والا مہینہ بھی اور بعد والا بھی، ذوالحجہ کا مہینہ حج کا، ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا، اور پھر ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ وہ بھی حرمت والا۔ الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے جو معلوم ہیں ان میں پہلا مہینہ حج کے مہینوں میں شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ تو گویا کہ ذوالحجہ کی نسبت سے، حج کی نسبت سے ذوالحجہ، حج اور قربانی کی نسبت سے ذوالقعدہ جنگ سے ہتھیار رکھ دینا، بیٹھ جانا، امن میں آ جانا، اور محرم کا مہینہ یہ حرمت کی نسبت کے ساتھ ہی ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی حرمت جو ہے یہ حرمت والا مہینہ گویا کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ملتا جلتا سوال اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اور عام مہینوں میں کیا فرق ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اور عام مہینوں میں فرق یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر گناہ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا ہے، گالی گلوچ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خصوصاً کوشش کرنا ہے، جنگ و جدال سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی ان مہینوں میں گناہ کا جو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ملے گی، اور نیکی جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اور خصوصاً محرم کے حوالے سے جو معاملہ ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں محرم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے
جو حرمت والا مہینہ ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ محرم کی خاص حرمت، خاص فضیلت روزے کے حوالے سے، کہ نفلی روزے کثرت سے رکھنے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان میں سے عاشوراء محرم کا روزہ خصوصاً جو 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ عاشوراء محرم کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں سے قبل فرض روزہ تھا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جن کاموں کو شریعت بنا کے آج پیش کیا جاتا ہے، مثلا سبیلے لگانا، جلوس نکالنا، تعزیہ نکالنا، گھوڑا نکالنا، ماتم کرنا، سوگ منانا، سینہ کوبی کرنا، کالے کپڑے پہننا، زنجیر زنی کرنا، تو یہ اس طرح کے معاملات، خصوصیات کے ساتھ قبرستان میں جانا، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا منگتا بن جانا، ننگے پاؤں ہو جانا، چارپائیوں کو الٹ کر دینا، یہ کوئی ایک ذرا برابر بھی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ان بدعات اور خرافات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال آتا ہے، کیا محرم کے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالاولیٰ محرم کے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے، ہر مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے، حرمت والے دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے محرم کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی شریعت کے اندر نص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ ممانعت نہیں فرمائی، قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہ ہو سکے۔ بہت سے اکابر علماء، بڑے بڑے جید علماء اکرام، ان کی شادیاں محرم الحرام میں موجود ہیں، یعنی ممانعت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ ممانعت کا وہی سلسلہ ہے کہ جس طرح کے یہ خرافات بدعات شروع کی جاتی ہیں، اسی طرح ان میں سے یہ بھی ایک رسم چلائی ہوئی ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کس نسبت سے کر رہے ہیں؟ یہ اس نسبت سے کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے، تو 10 محرم کی شہادت کی نسبت سے یہ ساری چیزیں جوڑ کے، سوگ کو جوڑ کے، اسی طرح کئی خرافات جو میں نے آپ کے سامنے اشارات پیش کیے، تو یہ ساری کی ساری اس طرف نسبت کی جاتی ہیں، جبکہ دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گیا تھا۔ آپ نے خوشیوں کے طریقے بھی مقرر کر دیے، غمیوں کے طریقے بھی آپ نے بتا دیے، تو مسلمانوں کے لیے جو عیدین خوشیوں کا معاملہ ہے، اسی طرح فوتگی کے اوپر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن اس کے اوپر سوگ ہے، اور زیادہ سے زیادہ صرف ایک رشتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامند کے لیے سوگ کی کیفیت کے اندر عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بھی فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ویسے بھی تقریباً 50 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیش آتا ہے، تو اس لیے یہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، شہادت ان کا بڑا ہی عظیم رتبہ ہے شہادت کا، اس سے بڑا کائنات میں کوئی رتبہ نہیں ہے، لیکن ان عظیم ہستیوں کی طرف نسبت کر کے نیا دین تشکیل نہیں دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی سوال ایک آیا تھا کہ اسلامی جو سن ہے اس کا آغاز اور تقرر اور اس کا استعمال کب سے شروع ہوا؟ تو ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کے اوپر رکھی گئی۔ اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دار حکومت سے شروع ہوتا ہے، ان کے عہد حکومت سے یہ شروع ہوتا ہے، یعنی مشاورت کی گئی کہ دوسرے جب فتوحات کا دروازہ پھیل گیا تو دوسرے ملکوں سے خطوط آتے، ان کے اوپر مہر لگی ہوتی، ان کے اوپر تاریخیں لگی ہوتی، تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشاورت کر کے مسلمانوں کے لیے اس کو ہجری سن کو جو ہے اس کا جو آغاز کیا محرم سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی طرف نسبت کر کے کیا۔
تو گویا کہ دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین تک مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس دین کے مکمل ہونے میں حرمت والے مہینوں کا تعلق کسی کی شہادت کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی کی ولادت کے ساتھ بھی نہیں ہے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی نہیں ہے، یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس کا تعلق تو تب سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو قائم کیا ہے۔ تو یہ مختصر سی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش پیش کی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔